ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ ایک اس میں خوبی ہے کہ دو آدمیوں میں، دو فریقین میں، دو خاندانوں میں جھگڑا ہے، کرنا چاہتی ہے، آپ چاہتی یہ آپس میں صلح ہو جائے، یا دو فیملیوں میں بنتی نہیں، ایک خاتون ہے اس کی میکے اور سسرال میں نہیں بنتی، میاں بیوی ہیں لیکن ان کی نہیں بنتی، اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان میں سے جو بندہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے اگر پتہ ہے کہ سسرال میں یا میکے میں اس بندے کا نام لے کہ اس کا عدد نکال لیں، اگر یہ پاسبل نہیں تو پڑھنے والا جو ہے وہ خود اپنے نام کے عدد نکال لے اور اپنے نام کے عدد کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے یہ کسی بھی ایسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر لے کہ جو دونوں خاندانوں میں کھلائے جا سکے، پانی پہ دم کر لیا یا کوئی کھانا بنایا اس پہ دم کر لیا یا کسی دعوت میں اکٹھا کیا ہے تو وہاں دم کر کے ان کو دے دیا، اس سے کیا ہوگا کہ دونوں خاندان جو آپس میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اگر دو فریقین کی لڑائی ہے مل جائیں گے، دو افراد کا جھگڑا ہے وہ آپس میں ان کو صلح صفائی ہو جائے گی، اور یہ 21 دن کرنا ہے یہ عمل، اور روزانہ کرنا ضروری نہیں، موقع بموقع جب بھی کوئی فنکشن ہوا، موقع ہوا، پڑھ کے دم کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے ہی ہوگا کہ 21 ٹرمز اس کی پوری ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ آپس میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ مانیو ایک ایسی چیز ہے۔ اب اچھا بس اوقات لوگ کہتے ہیں دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا بعد اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔